بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت کریمہ نمبر 5. اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ گزارشات کل کے سبق میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. اللہ کی توفیق سے کچھ مزید بات کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں. اللہ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھانے، سمجھنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ رحمان عرش پر بلند ہوئے، اس بارے میں یہ بات اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی کہ قریب قریب انہی الفاظ کے ساتھ یہی بات قرآن کریم کے 7 مقامات پر ہے. 7 سورتوں کے نام اور ان میں متعلقہ آیات کریمہ کے نمبر کل کے سبق میں اللہ کی توفیق سے عرض کیے گئے. آج کے سبق میں اس حوالے سے پہلی بات، رب العالمین نے اپنے عرش عظیم کے کچھ اوصاف کو اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب ذوالجلال کے عرش کے متعلق امت کو کچھ باتیں بتلائی. آئیے انہی میں سے ایک بات، اللہ کریم نے اپنے عرش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ النمل 19واں پارہ آیت کریمہ 26. اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ بہت عظمت والے عرش کے رب. تو یہاں عرش کا وصف العظیم بیان فرمایا. سورہ المؤمنون سجدہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سجدہ جو ہے اس کی جو اصل جگہ ہے وہ پیچھے ہے، وہ ہمارے سبق میں نہیں آئی. سورہ المؤمنون 18واں پارہ آیت کریمہ 116. فتعالى اللہ الملک الحق. بادشاہ برحق بہت بلند ہوئے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ رب العرش الکریم،
بڑی عزت والے عرش کے رب. اللہ اکبر. سورہ البروج 30واں پارہ آیت کریمہ 15. والسماء ذات البروج ذو العرش المجید. ذو العرش المجید بڑی شان والے عرش کے مالک. اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورہ الحاقہ 29واں پارہ، سورہ الحاقہ 29واں پارہ آیت کریمہ 17 میں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اور آپ کے رب کا عرش اس دن 8 اٹھائے ہوں گے، یعنی 8 فرشتے. کیسے ہے نہ بتلایا ہے، نہ ہم پوچھتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت. جس کو ضرورت ہے جائے پوچھتا ہے. ہمارے لیے جو رب نے دیا ہے وہ بہت کافی. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد نئی بات، اگر ضرورت ہوتی تو رب سے زیادہ جاننے والے کوئی اور ان سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اور جس کو تسلی نہیں جو جائے کرے. ہم اسے لڑنا تو نہیں، لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں. جو تھی ہماری ضرورت رب نے دے. بات واضح ہو رہی ہے. احادیث شریفہ میں صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں، نبی محترم، بات پوری توجہ کرو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فسألوہ الفردوس. جب اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگو. سب سے اعلیٰ جنت، سب سے بلند جنت جو اہل ایمان کو مل سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ جب اللہ سے مانگنا ہے جنت، اس کی معمولی چیز بھی پوری دنیا سے اعلیٰ، لیکن جب مانگنا ہے سب سے شاندار. اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، سو یقیناً وہ جنت میں سب سے بلند. یا اللہ دے دے. مانگنے والا منہ نہیں، نہ کرتوت ہے، لیکن حکم نبوی ہے مانگیں گے. اور اللہ ہماری کرتوت ٹھیک کر دے، منہ بھی مانگنے کے قابل بنا دے. اپنے منہ کو دیکھ کر، اپنی کرتوت کو دیکھ کر نہیں مانگ رہے، یا اللہ نہیں مانگ رہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کر، سن کر مانگ رہے ہیں. ضرور مانگیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، فردوس کے اوپر رحمان کا عرش. اب جو بات میں اپنے اور آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ اس میں غلطی نہ ہو. یہ جو عرش کے معانی اپنی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ بادشاہت ہے، وہ اقتدار ہے، وہ قوت ہے، جو ہم کیے جاتے ہیں تو یہ باتیں اس کی بنتی ہیں.
8 فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، عرش جو ہے وہ فردوس کے اوپر ہے. یہ باتیں جو چیزیں معنوی جن کا وجود نہیں، بعض لوگ بتلاتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے، اس کا ان سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ قرآن صاحب بار بار گھڑی نہ دیکھا کرو، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. اچھا میری طرف دیکھو. ایک اور حدیث شریف سن لیجیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت کیا، لوگ قیامت کے روز بے ہوش ہو جائیں، سب بے ہوش ہو جائیں. قرآن کریم میں ایک جگہ میں ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا سب گر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا سب کھڑے ہو جائیں گے. نہ کسی کے پہلے سور کے بعد زندہ رہنے کی جرت، نہ دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد مردہ رہنے کی. مرنا ان کے حکم سے، جینا اللہ اکبر. اور یہ جو بیماری آئی ہے اللہ تمام مسلمانوں کو شفا دے دے. یہ کچھ نقشہ پیش کر رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی ہماری عقل ٹھکانے آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں بغیر عذاب کے ہدایت. اچھے بڑے طاقتور جس کا ویزا ختم ہوتا ہے جایا جا رہا ہے، کوئی علاج، کوئی کوشش، کوئی محنت، کچھ کام نہیں آتا. تو جب یہ سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ اٹھیں گے. تو فرمایا میں سب سے پہلے ہوش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا طور پہاڑ پر ان پر جو بے ہوشی آئی تھی، آج کی بے ہوشی کے بدلہ میں وہی بے ہوشی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی بیان کرتے ہیں جتنا جانتے. فرمایا مجھے نہیں پتا. اب جو بات ہمارے سبق کی متعلق ہے وہ کیا ہے؟ بولو. موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا تھامے ہوں گے. سن لیجیے. اور اللہ پاک جو عرض میں کر رہا ہوں اللہ دل سے نکلے، دل میں رکھے، اور موت تک اور موت کے بعد قیامت میں کے دن اسی دل کے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم مانتے. جو نہیں مانتا نہ مان، ہم مانتے. کیسے؟ نہ انہوں نے کیسے بتلایا، نہ ہم کیسے پوچھ. خود فرما دیا سر پر آنکھوں پر، اور اسی میں سلامتی ہے، اسی میں خیر ہے. لیکن یہ ساری بات کیا واضح کرتی ہے کہ عرش کو جو معنوی چیز بناتے ہیں، بات میری پتہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو معنوی جو معنوی خیالاتی چیز بناتے ہیں وہ نہیں ہے. کیسے ہے نہ بتلایا گیا نہ ہم پوچھتے. اسی حوالے سے آج کے سبق کی ایک اور بات حضرات ائمہ حاکم طبرانی اور دارقطنی نے اسے روایت کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کا امت میں لقب کیا ہے؟ ترجمان القرآن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ وہ بچے تھے تب، ابھی بالغ نہ ہوئے تھے،
بلوغت کے قریب تھے، اے اللہ اس بچے کو قرآن پاک کی سمجھ دے۔ دعا کی کیا تاثیر ہوئی؟ ترجمان القرآن جب بولا جائے، قرآن پاک کی ترجمانی کرنے والے تو ایک صحابی سمجھا جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ ابن عباس۔ اور بھی تھے لیکن جو لقب ٹھہرا وہ ان کا۔ وہ فرماتے ہیں عرش اس کی قدر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے مخلوق اس کی کما حق ہو حیثیت کو نہیں جانتی۔ جب جان ہی سکتی تو ہمیں جو بتلایا گیا ہم اسی کو مان کے بس خوش۔ آج کے سبق کی ایک اور بات، علامہ عینی بہت بڑے حنفی محدث ہیں، 9ویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کی بہت مفصل اور شاندار شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے عمدۃ القاری۔ اسی شرح میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ایک بیان نقل کیا ہے۔ میرے خیال میں اس حوالے سے بہت زیادہ اس بیان کا سمجھنا فائدے کی بات۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ہاتھ کی تعبیر، قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جو ہاتھ کی تعبیر قدرت سے کرتا ہے اور اسی طرح دیگر چیزوں سے کرتا ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفات کو معطل کر دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی صفات جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ عرش پر بلند ہے، ایک صفت یہ ہے کہ اللہ پاک کا ہاتھ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ پاک کے ہاتھ کی تعویل کرتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے، ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے ان کی شان۔ خرابی تب ہے جب کوئی کہ اس طرح، اللہ اس سے بچائے، وہ غلط ہے، 100% غلط ہے۔ ٹھیک معنی کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے کیسے؟ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبق کا آغاز کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ۔